بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترجمے سب صحیح ہیں، سب کے ترجمے ٹھیک ہیں، بلکہ مرزا انجینئر تو سب کے ترجمے کہنے کے ساتھ ساتھ سب سے بہتر ترجمہ و تفسیر مودودی کی قرار دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ موقف اپنی جگہ درست ہے کہ سب ترجمے ٹھیک ہیں؟ کیا یہ شخص جو یہ باتیں کرتے ہیں یہ فیصلہ کرنے کے اہل ہیں کہ سب ترجمے درست ہیں؟ یا ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے؟ حقیقت یہ ہے ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے گرو کے پیچھے لگ کر، مرزا انجینئر کے پیچھے لگ کر یہ بات کرنا قطعاً قرین انصاف نہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک آیت کا حوالہ دوں گا اور اس میں ترجمہ کنز الایمان کی فوقیت باقی تراجم پر کیسے ہے بیان کروں گا۔ دیکھیے، یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ دیکھیے، اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ، جو ہمارا لفظ جس سے ہم نے بات کرنی وہ ہے اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس سے جو آسمان میں ہو بے خوف ہو گئے؟ اب یہ جو ترجمہ من فی السماء کا ہے، میں آپ کے سامنے جو پہلا ترجمہ کیا ہے یہ فتح جلندری کا ہے، مولانا فتح محمد جلندری۔ دوسرا ترجمہ ہے ابو الاعلیٰ مودودی کا۔ دیکھیے، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے؟ تقی عثمانی کا ترجمہ دیکھیے، کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے؟ اب دو ترجمے جو آپ نے دیکھے ہیں وہ ترجمے یہ ہیں کہ جو آسمان میں ہے، جو آسمان میں ہے۔ تیسرا ترجمہ دیکھیے، تیسرا ترجمہ ذرا انگلش زبان میں دیکھیے، Have you become fearless of him who is in the sky؟ اب یہاں بہت خطرناک ترجمہ who is in the sky، یہاں پر تو sky کی بات آ گئی، یہاں پر تو heaven بھی ختم کر دیا اس نے۔ تو یہ تراجم ہیں جو اس جگہ کیے گئے ہیں۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت ترجمہ، کیا تم اس سے نڈر ہو گئے کہ جس کی سلطنت آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے؟ جس کی سلطنت آسمان میں، من فی السماء، یہاں پر بڑا قابل غور نقطہ ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، متحیز نہیں، متکیف نہیں، مجسم نہیں، اس کا کوئی جسم نہیں۔ ہم معاذ اللہ ان تمام چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، یہ سب چیزیں اللہ سے دور ہیں، اللہ کے لائق نہیں۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں جو من فی السماء کا ترجمہ بار بار یہی کرتے ہیں، حدیثوں میں بھی اسی کا ترجمہ یوں ہی کرتے ہیں، ان کے نزدیک اللہ آسمان میں ہے، اللہ آسمان میں متمکن ہے، اللہ آسمان میں رہتا ہے، معاذ اللہ اللہ کا آسمان میں مکان ہے، معاذ اللہ۔ اس وجہ سے یہ ترجمہ بار بار یہ کرتے ہیں، اور جب یہ ایسی آیات آئیں تو مترجم پر ضروری ہوتا ہے کہ عام قاری کو تشویش میں ڈالنے سے بچے اور کوئی غلط نظریہ وہ اس آیت کا نہ بنا لے، اس لیے وہ ترجمہ ہی مفہومی کرے، تفسیری کرے، کیونکہ بہرحال قرآن کی آیت کی دو قسمیں ہیں نا، محکمات و متشابہات۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا ترجمہ ہو جائے وہ قرآن پاک سے کوئی ایسا معنی ڈرائیو کر لے جو اس کا درست نہ ہو۔ دیکھیے، یہاں پر ہے من فی السماء۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں اللہ آسمانوں میں ہے، جب دلائل قائم ہو چکے احادیث میں ہے تو پھر ماننے میں کیا حرج ہے؟ ماننے میں حرج یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو ہی دیکھیے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 3، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی ہے آسمانوں میں، وہی ہے زمینوں میں۔ اب ذرا غور کیجئے، تو جو قائل ہو چکے ہیں اس بات کے کہ اللہ آسمان میں ہے، اللہ آسمان متمکن ہے، اللہ کا آسمان مکان ہے، متحیز ہے، اس طرف وہ ہے، وہاں موجود ہے، معاذ اللہ، تو اب میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ وہ زمین میں بھی آسمان، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی لگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اسی طرح قرآن کی یہ بھی آیات ہیں، اور پھر قرآن یہ بھی فرماتا ہے قرآن کی آیات کی کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہ، وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، لہذا اس وجہ سے متشابہ جو آیتیں ہوں ان کی تشریح سلف تو کہتے ہیں کہ اس کی عام ترجمہ ہی نہ کیا جائے، اور اس کے بعد جو بعد والے ہیں علماء وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی تعویل کر دی جائے جو اس کو محکم آیات کے اس کے محکم آیات کے مطابق بنا دے تو حرج نہیں، اور اس کے علاوہ وہ بھی ہم یقین نہیں کریں گے، اس کا علم اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ تو لہذا ان آیات کا وہ ترجمہ تفسیر کرنی چاہیے جو باقی محکم آیات کے مطابق ہو۔ مثلا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے اس نے، اگر وہ آسمان میں تو آسمان نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ جیسے السماء کشطت، کتنے دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے آسمان لپیٹ دیا جائے گا، آسمان
کو اللہ اذا السماء انشق آسمان پھٹ جائے گا تو معاذ اللہ بھی ساتھ پھٹ جائے گا، معاذ اللہ بھی ساتھ لپٹ جائے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ ہم جس دن آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جس طرح کہ سجل فرشتہ اپنے دفتر کو لپیٹتا ہے، تو کہ اللہ آسمان میں معاذ اللہ موجود ہے تو اللہ اپنے آپ کو لپیٹ دے گا۔ بہت سارے سوالات اس پہ قائم ہوتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ جتنی یہ بیان کریں گے اس دماغ میں خاکے بنیں گے، اور اللہ مثل سے پاک ہے، ہمیں سمجھنے کے لیے مثل کی محتاجی ہوتی ہے، لہذا اللہ کو ہم ان چیزوں میں سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے ترجمہ کرتے وقت ایسا ترجمہ کیا جائے کہ قاری کو اس سے کوئی ایسا شبہ نہ پڑے کہ جس سے وہ غلط آیت کا مطلب لے لے۔ لہذا جس کی سلطنت آسمان میں ہے یہ اعلیٰ کا ترجمہ ہے، اور باقی اکثر تراجم میں کیا ہے وہ آسمانوں میں ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ترجمے سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔